السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر آمین یا رب العالمین۔ امر و نہی کا کام کرنے کے لیے ہماری نیت خالصتاً اللہ کی رضا حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، لہذا جس نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ملے گی، یا جس نے عورت حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے عورت ہی ملے گی۔ پس مہاجر کی ہجرت اسی چیز کے لیے سمجھی جائے گی جس غرض کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو جیسے کہ انڈیا سے پاکستان الگ ہوا تو سب کی نیت تھی کہ ہمارا ایک اسلامک ملک ہوگا، وہاں پہ اسلامی قانون ہوگا، کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو یہ ہجرت بے شک اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوئی، اسلام کے لیے ہوئی۔ لوگوں نے گھر بار کی، مال و دولت، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، یہاں تک کہ کئی لوگوں کے خاص عزیز رشتے بھی ان سے جدا ہو گئے۔ آج بھی وہ اپنے رشتے کے لیے تڑپ رہے ہیں، انہیں نہیں پتا کہاں ان کا بھائی رہ گیا، کہاں ان کی بہن رہ گئی، کہاں ان کی بیوی رہ گئی، کہاں ان کی بیٹی رہ گئی۔ تو یہ سب کچھ اسلام کی محبت کے لیے کیا گیا۔ تو یہی لوگ صحیح معنوں میں مہاجر ہیں، جنہوں نے ہجرت کی اپنے اسلام کے لیے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہی اجر دیں گے۔ تو کیونکہ یہاں پہ نیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو جس شخص نے کسی برائی کرنے کی نیت کی اور اس نے اس نیت کو برا مانا، نفرت کی، تو وہ گناہ سے بری الذمہ ہو گیا۔ اس کی حساب میں، اس کے رجسٹر میں وہ گناہ نہیں لکھا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ نیت تو اس کی ہوئی لیکن اس نے اس کو برا منا لیا، وہ نہیں کام کیا۔ اور کوئی بھی برائی کی نیت ہو تو اسی وقت انسان کو چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لے، تو پھر وہ جو شیطان ان کے دل میں ایسی بری بات ڈالتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کے ساتھ دور ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی جگہ پر گناہ کیا جاتا ہے تو جس شخص نے اسے دیکھا اور دل سے برا جانا، اور دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسے ہوتے دیکھا اور اس کو برا لگا، اس کا معاملہ ایسا ہے جیسے اس نے وہ گناہ ہوتے نہیں دیکھا، لہذا وہ گناہ سے بری ہو گیا۔ اور جس نے وہ گناہ نہیں دیکھا لیکن سن کر خوش ہوا، اس کا معاملہ ایسا ہے جیسے وہ خود وہاں موجود تھا، لہذا وہ گنہگار ٹھہرا۔ یہ ابو داؤد میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ٹی وی لگا ہوا ہے، کسی اور نے لگایا ہے، آپ وہاں پہ بیٹھی ہیں اور پروگرام ایسا ہے جو اسلام کے خلاف ہے، شرعاً وہ جائز نہیں ہے، اور آپ سوچ رہی ہیں کہ کون سا میں نے لگایا ہے، مجھے تو نہیں گناہ ہوگا، تو آپ مجھے لے لے کر سن بھی رہی ہیں، دیکھ بھی رہی ہیں۔ کوئی بھی نیک کام آپ کریں تو آپ کے دل میں فوراً آنا چاہیے، یہ لے کے آئیں آپ کے دل میں کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں نے کیا ہے۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کوئی اور خیال دل میں آ جاتا ہے تو اسی وقت آپ اپنی زبان سے بلکہ کہہ لیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ یا اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کرتے وقت یہ دعا پڑھی تھی، یعنی کوئی بھی نیکی آپ کریں تو یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں۔ حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ایک آدمی ثواب اور نام حاصل کرنے کے لیے جہاد کر رہا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے کوئی ثواب نہیں۔ اس نے یہی بات 3 دفعہ عرض کی۔
ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اس آدمی کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل قبول نہیں جب تک وہ خالصاً اس کے لیے نہ کیا گیا ہو اور اس سے مقصود محض اس کی رضا طلبی نہ ہو۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ سفر میں ایسے مرحلے بہت پیش آتے ہیں کہ آپ کو عمرہ نہیں کرنے کا موقع ملتا ہے، اور خاص کر حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر بہت سے امور ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، تو آپ کو جب پتا ہے تو آپ ان کو ضرور بتائیں کہ بھئی یہ جائز ہے، یہ نہیں یہ جائز ہے۔ عمرہ کرنے یا حج کرنے تو لوگ چلے جاتے ہیں اور یاد نہیں رہتا کہ کیا منع ہے کیا نہیں منع، تو وہاں پہ لوگ بہت ہی کنفیوز رہتے ہیں، بہت پریشانی کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، سوچتے ہیں کس سے پوچھیں۔ تو آپ کو جو کچھ بھی پتا ہے آپ لوگوں کو ضرور بتائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بغیر تو ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں، ہم راستوں میں بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو پھر جب تم لوگ اپنی مجالس میں آؤ تو راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نگاہیں نیچی رکھنا، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانا، سلام کا جواب دینا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض ادا کرنا۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو آپ جہاں بھی جائیں اپنے راستے کا حق ادا کریں، اپنے سفر کا حق ادا کریں، اپنی مجلس کا حق ادا کریں۔ حق ادا کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا کہ جب بھی آپ کو موقع ملے، جتنی بھی آپ میں طاقت ہو، آپ امر و نہی کا کام کر جائیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حاضرین کو دین کے احکام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دوسروں تک پہنچانے کا حکم دیا۔ یہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں وراثت میں ملے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ وراثت ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچائیں۔ یہ ہمارے پاس امانت ہے، اسے ہم خود تک ہی محدود نہیں رکھ سکتے۔ ہمارا فرض ہے ہم لوگوں کو بھی بتائیں، گھر میں بتائیں، رشتہ داروں کو بتائیں، دوستوں کو بتائیں، دنیا کو بتائیں۔ کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور ڈھونڈتے رہیں اور اس کوشش میں رہیں کہ ہم نے اس دین کو پھیلانا ہے جو ہمارے پاس امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہمارے اس کام کے بغیر ہی دین کو پھیلا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ بغیر اسباب کے کوئی بھی کام نہیں پھیلتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام کروانا چاہتے ہیں، ہمارے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اس کا اجر و ثواب دینا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی پوری کی پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کام کریں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مینا میں 10 ذی الحجہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر تشریف فرما ہوئے، ایک آدمی اونٹ کی ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یہاں حاضر ہے وہ غائب تک یہ احکام پہنچائے۔ ممکن ہے کہ جو شخص حاضر ہے وہ کسی ایک ایسے آدمی تک یہ احکام پہنچائے جو پہنچانے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہ ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ ہر حال میں حق بات کہیں، نہیں ہے طاقت تو خاموش رہیں، لیکن کسی کو خوش کرنے کے لیے نہ حق بات نہ کہہ دیں، نہ حق بات میں کسی کا ساتھ نہ دے دیں۔ جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی بھی ایسا غلط کام نہیں کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔